الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، جس پہ بات کریں گے، وہ ہے سپلج اور سپل۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرا لوں۔ میں تصدق حسین ہوں، کیمیکل انجینئر، پروسیس انجینئر، ورکنگ UGTCL۔ تو سپلج کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا فیلڈ کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، سپل کی ڈومین کیا ہے۔ سپل یا سپلج HSE کو کور کرتی ہے۔ HSE کا ٹاپک ہے ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر اس کی بات کی جائے تو سپل ہے کیا؟ سپل کسی بھی کیمیکل کا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس لیکوڈ کنٹینر سے جس کے اندر وہ پیک ہو گیا ہے، اس میں سے اس کا باہر نکل جانا، اس کنٹینر کا پھٹ جانا، ٹوٹ کے اس کنٹینر سے اس لیکوڈ کا باہر نکل جانا، تو اس کو سپل یا سپلج کہتے ہیں۔ کیمیکل جو آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جن کیمیکل سے واسطہ پڑتا ہے یا جن کی سپلج ہو سکتی ہے، یہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری کیمیکل ویری کریں گے، لیکن آئل اینڈ گیس سیکٹر کے کیمیکلز جو ہو سکتے ہیں وہ DEG ڈی ہائیڈریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، گیس ڈی ہائیڈریشن کے لیے۔ لیکوڈ ڈیسیکنٹ ہے، MDEA یا امائن، میتھائل ڈائی ایتھنول امائن، گیس ویٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور H2S کو پک کرتا ہے امائن۔ اور سوڈیم ہائپو کلورائڈ کا استعمال ہوتا ہے کولنگ ٹاور میں۔ کاسٹک کا استعمال ہوتا ہے امائن ریکلیمر میں۔ واٹر ٹریٹمنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں کوریجن انہیبیٹر، اس کے علاوہ اسکیل انہیبیٹر، اس کے علاوہ بائیوسائڈس، مائکرو بائیوسائڈس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سلفورک ایسڈ، آئل، ڈیزل، لوب آئل، سالٹ یا برائن سولوشن، یہ کیمیکل ہوتے ہیں جن کی سپلج پاسبل ہے، اس کے چانسز ہیں کہ یہ سپل آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ سپلج کنٹرول کیا ہوتا ہے یا کیسے کیا جاتا ہے؟ سپل کنٹین کرنا ان کیمیکل کو ایک بیریئر یا جو لمیٹڈ ایریا ہے یا اس کی جو کنٹینمنٹ ہے اس کے اندر اس کو روکنا، اور ڈرینیج سسٹم میں اس کو روکنا، اور پھر اس ڈرینیج سسٹم میں جو ڈرین آپ کے ہیں ان ڈرین کو سٹاپر سے یا جو بھی آپ کے پاس پاسبل ریسورسز ہیں ان ڈرینز کو کور کرنے کے لیے، تاکہ یہ ان ڈرین چینلز کے ہو کر کہیں آپ کے جو مین جہاں واٹر سٹور ہو رہا ہے اس کو آپ آگے ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اس کے اندر نہ چلا جائے، اس واٹر کا حصہ نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سپلج کنٹرول کہتے ہیں، یعنی اس کو کنٹین کر لینا کنٹرول طریقے سے، اور اس کے جو ہیزرڈز ہیں یا اس کی وجہ سے جو فردر رسک کریٹ ہو رہے ہیں ان کو منیمائز کرنا، کنٹرول کرنا۔ وہ تو اس کے لیے فزیکلی یا ہارڈ فارم میں جو سپل کنٹرول کے لیے کٹس یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابزاربنٹ مٹیریل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جو ہے ہیلپر اس کو کنٹینٹ کر رہا ہے، اس کو جو کیمیکل سپل ہوا ہے اس کو روک رہا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک آپ کے پاس کٹ ہونی چاہیے، تو ابزاربنٹ مٹیریل اس میں فل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیکوڈ کو ابزارب بھی کرتا ہے اور اس کو پھر روکتا بھی ہے۔ یہ بھی ایک اسی کی ایگزامپل دی ہوئی ہے۔ سپل مینجمنٹ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ سپل مینجمنٹ یہ ہے کہ جس لوکیشن پہ یہ سپلج کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس لوکیشن پہ پہنچنا، اور اپنے کو ورکرز کو جو بھی آپ کے اس پلانٹ پرمیسز کے اندر
یا ورکنگ لوکیشن کے اندر، سائٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو الرٹ کرنا، ان کو انفارم کرنا. اس کی انفارمیشن کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، سائرن سے، ہوٹر سے، الارم سے. ٹھیک ہے، جو ہر آرگنائزیشن کا اپنا سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ کے حساب سے وہ ان لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، کوورکرز کو. اس کے بعد ہے دوسرا، اس جو سپلیج ہو گئی ہے اس کی ہینڈلنگ کے لیے اپنے آپ کو، یا جو بھی آپ کے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، جو ایمرجنسی پروسیجرز بنے ہوئے ہیں، پلان بنا ہوا ہے، رسپانس پلان، اس کے مطابق اس کو پریپریشن کرنا. اور اس پریپریشن میں پھر فردر جو اگلے اسٹیپ پہ جائیں گے، وہ جو سپل ہوا مٹیریل اس کو کنٹین کرنا، اس کو ابزارب کرنا، وہ ابزاربر پلر یا ابزاربر رنگز کے تھرو. اور اس مٹیریل کو، یا یہ جو ابزارب کی ہوئی آپ کے پاس شیٹس ہیں، پلوز ہیں، رنگز ہیں، اس مٹیریل کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے. اور اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جس ایریا میں سپلیج ہوئی ہے اس ایریا کو پراپر کلین کرنا ہے، تاکہ وہاں جو ریزیڈیو مٹیریل ہے اس ریزیڈیو کو ختم کرنا ہے پراپر طریقے سے، تاکہ وہ ریزیڈیو مٹیریل فلیشنگ کے دوران یا بارش کے دوران آپ کے چینلز کے تھرو ہوتا ہوگا سوائل کنٹیمنیشن کا سبب نہ بنے. اور یہ جو آپ نے مٹیریل کلیکٹ کیا ہے، ابزاربنٹ پلوز وغیرہ، یا جو ریزیڈیو بچ گیا تھا، اس کو پھر پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرنا. یہ آپ جیسے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیمیکل سپل کٹ ہے. اس کٹ کو یوز کیا جاتا ہے سپل میں سپورٹ کے لیے. اس میں کچھ پی پیز بھی ہوتے ہیں، پی پیز بھی شامل ہیں، پلوز ہیں، یہ شیٹس ہیں، رنگ ہیں، گلوز ہیں، گوگلز ہیں. ٹھیک ہے، اور کیمیکل ریزسٹنس سوٹس ہیں اور شوز ہیں. ٹھیک ہے، اور کیمیکل ریزسٹنس ڈریس وغیرہ، یہ چیزیں اس کٹ کا حصہ ہوتے ہیں. ہیزرڈ جو سپل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیزرڈ ہیں، آفٹر ریزلٹس ہیں جو سپل کے کنسیکوینسز جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. وہ سلپ ٹرپ، جس ایریا میں یہ سپیلیج ہوئی ہے اس ایریا میں سلپ ٹرپ کا ایک ہیزرڈ کریٹ ہو جاتا ہے. ٹاکسک یا پوائزنس، اکثر کیمیکلز کی یہ پراپرٹیز ہوتی ہے، ٹاکسک اور پوائزنس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ برننگ والی بھی اس میں ہوتی ہیں، جیسے ایسڈ یا الکلائن نیچر کے جو کیمیکلز ہیں ان میں یہ ہوتے ہیں. کارسینوجینکس افیکٹس بھی ہوتے ہیں جو سرطان، کینسر کی سبب بن سکتے ہیں. ایسبسٹاس کی عام طور پہ ایسبسٹاس بیس مٹیریل ہوتا ہے جو انہیل کر لیا جائے تو یہ کچھ سالوں میں کینسر کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. فلیمیبل جو لیکوڈز ہیں وہ اگر سپیل ہو جائیں تو اس سے، جیسے پیٹرول، ڈیزل وغیرہ، یا کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہیں جو فلیمیبلز ہوتے ہیں، تو اس سے آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور ہیومن کے اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان کو، یا جو ایکسپوز ہوتے ہیں اس کو، ان کو الرجی کے چانسز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ہیزرڈ ہے کیمیکلز. ٹھیک ہے، مٹیریل انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے اگر ہارڈ فلورنگ ہے یا پھر آپ کی کوئی اس کے قریب بلڈنگ ہے، تو یہ کوریسیو اگر مٹیریل ہیں یا ایسڈک نیچر کے ہیں یا الکلائن نیچر کے ہیں کیمیکل جو سپیل ہوئے ہیں، تو اس سے اس کے ڈیمیج ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ہیزرڈ ہے لاسٹ، وہ ہے فائنانشیل لاسز. ایک جو آپ کے سرمایہ ہے اس کو سپیلیج کی وجہ سے، کیمیکل سپیل، آخر وہ کسی قیمت تو ہے اس کی جو کیمیکل سپیل ہوا ہے، وہ آپ کا سرمایہ سمجھیں وہ لاس ہوتا ہے، ایسڈ لاس ہو رہا ہے کمپنی کا، آرگنائزیشن کا. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ہیزرڈز دیکھے جائیں تو واٹر پولیوشن، میرین لائف ڈیمیج ہوتی ہے. واٹر پولیوشن اس کا ہیزرڈ ہے. ایئر پولیوشن، ایئر بورن پارٹیکولیٹس جنریٹ ہوتے ہیں.
ایئر پولیوشن کاز کرتے ہیں، اور پھر وہی اگر اس ایئر میں آپ سانس لے رہے ہیں یا جو بھی لیونگ آرگنزمز ہیں تو ان کے لیے بھی وہ پرابلم بن سکتی ہے ہیلتھ کے حساب سے۔ اس کے علاوہ سائل کنٹامنیشن یا سائل ڈیٹوریشن بھی، یہ بھی انوائرمنٹل ہیزرڈ میں آتا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کے اس انوائرمنٹل ہیزرڈ اس کا ریزن بن سکتا ہے۔ وہ پانی جس میں یہ کیمیکل فلش ہو کے جائے گا سپیلیج کے بعد، اور وہ ایئر جیسے ایئر میں یہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور وولیٹائل ہو کے اس کا حصہ بن گیا ہے پارٹیکولیٹ کی فارم میں، اور وہ زمین جس میں یہ ابزارب ہو گیا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی انڈر گراؤنڈ واٹر کے لیے، ٹھیک ہے، انڈر گراؤنڈ منرلس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ یا پھر اس زمین میں جب کوئی فصل کاشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایگری کے حساب سے دیکھے جائیں تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو فصل میں وہ ایلیمنٹس کے ٹرانسفر ہونے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوا ہے، ایسے جو انڈسٹریل ویسٹ کے اوپر سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں، تو ان سبزیوں کے اندر یا اس ایگری پروڈکٹ کے اندر وہ والے عام طور پہ ایلیمنٹس پائے گئے ہیں، اور اس کو بعد میں مکمل طور پہ اس کی ڈسپوز کیا گیا ان سبزیوں کو جب وہ پکڑی گئی ہیں محکمہ ہیلتھ کی طرف سے۔ تو کوئک اور افیکٹو سپیلیج کیا ہو سکتی ہے، سپیلیج پلان کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا سپیلیج کوئک افیکٹو رسپانس پلان ہو؟ تو اس کے یہ 4 پوائنٹ ہیں سپیلیج پلان کو افیکٹو اور رسپانس پلان کو، سپیلیج رسپانس پلان کو افیکٹو بنانے کے لیے۔ ایک یہ ہے اسیسنگ دا سیفٹی، ٹھیک ہے، سیویریٹی لیول اسیس کرنا، یہ آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، پہلے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں صرف۔ اسیسنگ دا سیفٹی، پھر پی پیز پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس، اور اسپل کو سٹاپ کرنا، یوز آف اسپل کٹ۔ تو اسیسنگ دا سیفٹی اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے جب کیمیکل اسپل ہوتا ہے تو جو لوگ اس موقع پہ موجود ہوتے ہیں ان میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس اسپل کو اسیس کر سکیں، اس کا سیفٹی اور سیویریٹی لیول، کہ یہ کتنے سیویئر ہے یہ اسپلیج۔ تو اس کے لیے یہ اسپلیج اس لیول کی ہے کہ اس کے لیے ہوٹر یا سائرن، وارننگ سائرن بجانا ہے، لوگوں کو الرٹ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ آپ سائرن یا ہوٹر آن کر دیں گے تو یہی آرگنائزیشنز ایس او پیز یہی ہوتے ہیں جو جہاں کے کام کر رہا ہے اس کام کو سٹاپ کر کے وہ اسمبلی پوائنٹ پہ آ جائے گا۔ تو یہ آپ کے جو رننگ آورز ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اس لیے سیویریٹی لیول کو اس لیے کنسیڈر کیا گیا کہ سیویریٹی جج کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کو الرٹ جاری کرنا ہے۔ اس کے بعد جس ایریا میں یہ تھریٹ پوز ہوا ہے اس ایریا میں اس کو مکمل طور پہ خالی کر دینا ہے، اور پھر آپ کی جو میڈیکل ٹیم ہے یا ایمرجنسی رسپانس والی ٹیم ہے اس کو فوراً انفارم کرنا ہے، تاکہ یہ اسپل جو ہے اس کا اسکیل انکریز نہ ہو اور اس کے کلین کا جو ہے وہ پلان کیا جائے۔ اور کلین اپ کے ایس او پیز بنے ہوتے ہیں، ایمرجنسی رسپانس پلان بنا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو یہ انیشیٹ کیا جاتا ہے اس کے کلیننگ پروسیس یا پروسیجر۔ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اسپلیج کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کون کون سے یوز ہوتے ہیں۔ کیمیکل ریزسٹنس شوز ہیں، کیمیکل ریزسٹنس سوٹ ہیں، کیمیکل ریزسٹنس گلوز ہیں، ماسک، ریسپریٹرز ہیں، گوگلز اور فیس شیلڈز ہیں۔ تو یہ وہ تمام لوگ جو کیمیکل کلیننگ میں انوالو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ موقع پر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، تاکہ وہ ان کو فوراً پہنیں اور اس ولیج کنٹرول کے اوپر لگ جائیں، تاکہ اس کو فردر جو ہے وہ ایکسپینڈ نہ ہو۔ اسٹاپ دا اسپل کو کیسے روکنا ہے؟ مینیمائز دا
سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو سپلیج ہو چکی ہے اس کا سورس پہلے کٹ کر دینا ہے. جہاں سے سپلیج ہو رہی ہے, جو آپ کا کنٹینر ڈیمیج ہوا ہے, سب سے پہلے اس کی سورس کٹ دینا ہے. ویلو کھل گیا ہے, اس ویلو کو کٹ کر دینا ہے. ایک ٹینک لیک ہو گیا, وہ دو ٹینکس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, تو ایٹ لیسٹ دوسرے ٹینک کو سیو کرنا ہے, اس کو آئسولیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ فردر جو ہے سپلیج یا لاسز یا ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہیزرڈس کیمیکل ہے, یا پھر اگر وہ کوئی کنٹینر ایسا ہے جو گر گیا ہے, اس کا آپ سیدھا کر سکتے ہیں. جیسے ڈرام وغیرہ ہیں تو اس کو آپ سیدھا کر لیں, یا باٹم سے اگر کوئی لیک ہو گیا ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں, اس کو الٹا کر کے کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے, کیپ اس کا گر گیا ہے تو اس کو کیپ کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے قریب ترین جو بھی, اگر وہ فلیمیبل کیمیکل ہیں تو اس کے قریب ترین کوئی بھی ہیٹ کا یا آگ کا یا اگنیشن کا سورس ہے تو اس سورس کو فوراً شٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور پہلے سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی یہ سپلیج ہوئی ہے, اس سپلیج میں جتنا بھی میکسیمم وہ مٹیریل ہے وہ سیفلی ریکور ہو سکتا ہے, سب سے پہلے اس کو ریکور کرنا ہے. جتنا ریکوریبل ہے اس کو ریکور کرنا ہے. ریکور کرنے کے بعد جو باقی مادہ ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ سپل کٹ کے ساتھ یا ابزاربنٹ پلوز یا شیٹ کے ساتھ, رنگز کے ساتھ آپ نے اس کو ابزارب کروا لینا ہے. تو یہ سپل کٹ کا یوز ہے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابزاربنٹ مٹیریل یا بیگس جو بھی اس کیمیکل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ریزیڈیو کیمیکل ہے, اس ریزیڈیو کیمیکل کو جو ریکوریبل نہیں ہے تو اس کو آپ نے ڈٹرجنٹس کے ساتھ پراپر اس کو صاف کرنا ہے, کلین کرنا ہے اس ایریے کو, تاکہ وہاں سے جو ریزیڈیو کیمیکل ہے وہ بھی ریموو ہو جائے. افیکٹو کنٹیجنسی پلان ایسا سپل کا وہ کیا ہوتا ہے, آپ ایکسیڈنٹس یا جو بھی حادثات ہیں اس طرح کے سپل کے, اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, یا اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات ان کو کم کر سکتے ہیں. تو افیکٹو سپل کنٹیجنسی پلان وہ پلان ہوتا ہے جو ہمیں اس حادثات کے نتیجے میں ہونے والے مزید جو پوٹینشنل ہیں رسک کے, ان کو وہ منیمائز کرتا ہے, لائف کو سیوز کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے افیکٹو کنٹیجنسی پلان. اچھا, پریونٹ کیمیکل ایکسیڈنٹس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے کچھ طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو فیکٹری پیکنگ ہے, اگر کوئی کیمیکل باہر سے پیک ہو کے آ رہا ہے ڈرمز میں یا کینس میں, ان کی پیکنگ پراپر ٹو دی اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. یا پھر آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے, کوئی کمپنی آرگنائزیشن کوئی ایسڈ بنا رہی ہے یا کنڈنسیٹ ریکور کر رہے ہیں, جیسے ہم آئرل گیس سیکٹر میں کروڈ آئل ریکور کر رہے ہیں, تو ان کے جو کنٹینرز ہیں وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونے چاہیے. اور پھر ان کی سیکنڈری کنٹینمنٹس بھی ہونے چاہیے. اگر وہ کنٹینر لیک کر جاتے ہیں تو ان کو کنٹین کرنے کے لیے دوسرے بھی آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے سیکنڈری کنٹینمنٹ کی. اور اس کے علاوہ آپ ایکسپیرینس کنسلٹنٹ بھی ہائر کر سکتے ہیں, جو اس سپلیج کنٹرول کو یا ایکسیڈنٹس کو جو ہے منیمائز کرنے کے لیے, یا اس سے جو آپ کے پاس رسک ہیں ان کو, ریزیڈیو رسک کو منیمائز کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ موک ڈرلز بھی کروائی جاتی ہیں, اگر ان کیس اس طرح کے کیمیکلز سپلیج کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کو اپنے لاس کو کیسے آپ نے منیمائز کرنا ہے.
اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسیڈنٹ رپورٹ بہت ضروری ہے. ود ان 12 آورس آپ نے اسپل انسیڈنٹ رپورٹ سبمٹ کرانی ہوتی ہے. یہ عام طور پہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اس کی مختلف ہیرارکیز ہوتی ہیں, ویری کرتا ہے. تو زیادہ تر انسیڈنٹ رپورٹ ایچ سی کسی اپنے ہیڈ آفس میں یا جو بھی ہیڈ کوارٹر ہے آرگنائزیشن کا وہاں تک اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے. اور یہ منتھلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ ان کی رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے کیا ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہمارے لاسز ہوئے ہیں. Losses in terms of injuries, in term of death, in term of property losses, asset losses کو. تو یہ ایک میری اتنا سی کوشش تھی کہ میں آپ کو ایک اسپل کے اوپر تھوڑا سا بریف کر سکوں. تو یہ ایک آفرڈ ہے اس چینل کی, انجینئرنگ ٹی وی چینل کی. تمام لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ ایک لائک مل جائے. تو اس چینل کو جن لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لازمی تعداد میں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک یہ جو یہ ویڈیو ہے وہ آپ تک جلدی پہنچے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تھینک یو, اللہ حافظ.